اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے اس امام کی ولادت ہوئی کہ جس امام کی ولایت کا ہم دم بھرتے ہیں، جس امام کی ولا کو ہم اپنے دلوں میں، اپنے وجود کے اندر بسانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی ولایت کے بغیر انسان کے تمام اعمال قبولیت کا شرف نہیں پا سکتے، چاہے وہ اعمال جتنے زیادہ خلوص کی منزل پہ ہوں، جتنے زیادہ دقیق طریقے سے اور محنت کے ساتھ انجام دیے جائیں، لیکن اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، ان کی محبت، ان کی حاکمیت، ان کی اطاعت کا عقیدہ انسان کے پاس نہ ہو تو وہ سارے کے سارے اعمال قبولیت کا شرف نہیں پا سکتے۔ ولا کا جو لفظ ہے، اسے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب اتنا قرب ہو جائے کہ اس میں کوئی فاصلہ نہ رہے تو اسے ولا کہتے ہیں۔ ہم فقہی کتب میں اور علم فقہ دروس میں یہ استعمال کرتے ہیں کہ موالات ہو، اور موالات کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ پے در پے، بغیر فاصلے کے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر موالات ہو کہ پے در پے آپ افعال انجام دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں اور بہت ٹائم گزر جائے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو اس کے اعمال میں موالات ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد کافی دیر آپ آرام کریں اور پھر جا کے آپ بازو دھوئیں۔ موالات یعنی جہاں پہ کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں ہوتا اور چیزیں آپ اس میں جڑ جاتی ہیں، چیزیں پے در پے ہوتی ہیں، تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اسے موالات کہتے ہیں، اسے ولا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس چیز کو واضح فرمایا گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں کچھ لوگوں کی جو نزدیکی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ولا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے تم قریب ہوتے ہو، وہ لوگ تمہارے قریب ہوتے ہیں، تو تمہیں اپنے اس دل کی کیفیت کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے اوپر تم نے حاکم بن کر، اس کے اوپر تم نے نگران بن کے حکومت کرنی ہے، اپنے اوپر تم نے حکومت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل، تمہاری خواہش تمہارے اوپر حکومت کر رہی ہو۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی چند ایک آیات ہیں کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے اہل ایمان، تم کبھی بھی یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ، ان کی ولا کو، ان کے قرب کو، ان کے ساتھ دلی محبت نہ رکھو، ان کی ولا کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، دلی طور پہ اپنی کیفیت اس طرح نہ بناؤ کہ تم یہود و نصارہ سے محبت رکھنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں ان کی محبت بس جائے۔ نہیں، اس سے منع فرما دیا۔ فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ ایک دوسرے سے ولا رکھتے ہوں گے، یہ ایک دوسرے کا قرب رکھتے ہوں گے، یہ ایک دوسرے کی آپس میں ولایت رکھتے ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے لیے دلی رشتوں میں، دلی قرب میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، لیکن فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ تم میں سے جو ان کے ساتھ ولا رکھے گا تو پھر وہ منہم، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی
قوم الظالمین، اور پھر یہ یاد رکھو کہ جو ظلم کرنے والا بن جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے، وہ جو دل اس کے پاس اس کے خالق کی نعمت تھی اس میں وہ اللہ کے دشمنوں کو آباد کر لیتا ہے، پھر اس کا شمار ظالم لوگوں میں سے ہو جاتا ہے، اور پھر ظالم لوگوں کے اوپر اللہ توجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جب اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اسے یوں تعبیر فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم قوم کی ہدایت کا بندوبست نہیں فرماتا، اللہ پھر ان کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ یعنی اتنے یہ لوگ بدبخت ہو جاتے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی منزل کی طرف لے کر جائے، ان کے اندر وہ قابلیت ختم ہو جاتی ہے جب ان کے دل میں اپنے خالق کے دشمنوں کی جگہ بن جاتی ہے، جب ان کے دل میں ولا اور محبت اور قرب کے جذبے ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کہ جسے قرآن یہود و نصارہ سے تعبیر کرتا ہے، تو پھر ان لوگوں کا شمار انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں قانون دیا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ تم میں سے جو ان کے ساتھ ولا رکھے گا، ان کی محبت اپنے دل میں رکھے گا، تو وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام ہم تک جو پہنچی ہیں، ان میں اہل بیت علیہ السلام نے یہ قانون دیا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا، ہر کوئی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم شعور کی منزل کی طرف بڑھیں، اپنی محبت اور نفرت کے جذبات کو دیکھیں، انہیں سمجھیں، انہیں پرکھیں کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں، کون سی ہستیوں کو ہم اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی سورہ مائدہ میں جب یہود و نصارہ سے ولا اور قرب معنوی اور قلبی رشتے کو منع فرما دیا گیا، پھر کچھ ہی آیات کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ دیکھو تمہارا ولی تو فقط اور فقط اللہ تعالیٰ ہے، اور تمہارا ولی کہ جس سے تم ولا رکھو گے، کہ جو تمہارے دل کے قریب ہونا چاہیے، وہ اللہ ہے، ورسولہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر روایات اہل بیت علیہ السلام اور تاریخ کے اوراق یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے امام امیر المؤمنین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو حالت رکوع میں تھے، اور مانگنے والے نے جب سوال کیا تو وہ انگوٹھی ان کو عطا کر دی، اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں جو ولا رکھنی ہے، جو ہم نے فاصلہ ختم کرنا ہے اور قرب اور نزدیکی اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے، وہ اللہ کے ساتھ پیدا کرنی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ وہ منزل قرب ہے کہ جس قرب کے بعد ہم اس قابل بنتے ہیں کہ پھر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، پھر اللہ ہمارے لیے نور کے رستوں کو کھولتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ قرب کی منزل ہے کہ جو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ اور امام کون ہوتا ہے؟ جس کو انسان امام کہتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ وَأَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ، کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہر مأموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے کہ جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ یعنی جو امامت کا نظریہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ہمیں سمجھایا ہے کہ جب تم پیروی کرو گے تو وہ تمہارا امام کہلائے گا، لیکن اگر تم اس کی پیروی نہیں کرتے، اگر تم اس کی اقتداء اطاعت نہیں کرتے تو پھر وہ تمہارا امام نہیں ہوگا۔ تم اپنی زبان سے یہ کہتے رہو کہ میرا مولا امام علی ہے، میں علی کو امام مانتا ہوں، لیکن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نظریہ کے مطابق وہ تمہارا امام تب بنے گا جب تم اس کی اقتداء کرو گے، جب تم اس کی پیروی کرو گے۔ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور امام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے علم سے تم روشنی لینا شروع کر دیتے ہو۔ تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے امام کا کیا علم ہے، میرے امام کی کیا معرفت ہے، میرے امام کی زندگی کیسی ہے، میرے امام کے نظریات کیا ہیں۔ تم یہ دیکھنا جب لگ جاؤ تو یہ وہ قرب اور ولا کی منزل ہوتی ہے کہ جس کو تم نے دل میں بسایا ہے، پھر تم اس کی معرفت سے، اس کے کردار سے، اس کے نظریات سے روشنی لینا شروع کر دیتے ہو۔ اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی امامت کا تعارف یوں فرمایا کہ الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاہ بتمریہ ومن طعمہ بقرصیہ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، کہ دیکھو تمہارا امام وہ ہے کہ جس نے اس دنیا سے بس 2 پھٹی پرانی چادروں کے اوپر اکتفا کر لیا، وَمِن طَعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ، اور اپنے کھانے کے لیے فقط 2 روٹیوں کے اوپر اکتفا کر لیا۔ یہ تمہارے امام کا نظریہ ہے، یہ تمہارے امام کی اس دنیا کے متعلق سوچ ہے کہ پہننے کے لیے فقط 2 کپڑے رکھے، کھانے کے لیے فقط 2 روٹیاں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، تمہارا امام تو ایسا ہے، دنیا کے بارے میں اس کی یہ سوچ ہے، لیکن تم اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھ سکو گے، اس بات کی تم استطاعت نہیں رکھتے کہ تم امام کی اس بات میں پیروی کر سکو۔ زبانی طور پہ یہ تو مان لو گے کہ میرا امام ہے، پھر امام تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے واضح کیا کہ تمہارا امام کون ہے۔ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِن دُنْيَاهُ بِتِمْرَيْهِ وَمِن طَعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ، کہ تمہارا امام تو وہ ہے کہ جس نے اپنی دنیا سے فقط 2 کپڑوں کو چنا، 2 روٹیوں کو چنا۔ اور پھر امام نے فرمایا الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، تم یہ کام نہیں کر سکتے، مگر تمہیں پھر کیا کرنا ہے، ولیکن اعینونی، دیکھو تم اپنے امام کی اتنی تو مدد کرو۔ وہ کیا مدد امام مانگ رہے ہیں کہ تم نے اپنے امام کی سوچ، اپنے امام کے نظریہ، اپنے امام کے کردار کا ساتھ دینے کے لیے کیا کرنا ہے، ولیکن اعینونی بورع واجتہاد، میرے ساتھ اتنا تو تعاون کرو کہ تم ورع کو اپنا لو، تم حرام سے بچنا شروع کر دو، تم کوشش شروع کر دو اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھنے کی، وعفت وسداد، تم پاک دامنی کو اختیار کر لو، تم اپنے آپ کو روک کے رکھ لو کہ یہ حرام کام مجھے نہیں کرنے۔ اگر تم دنیا کے حلال کو اپنے امام کی طرح نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم اپنے امام کی اس بات میں تو مدد کرو کہ حرام کو تو چھوڑ دو۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ 13 رجب المرجب میں ہم اپنے امام کی ولا کا جشن منا رہے ہیں، ہم دنیا کو یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو علی جیسا ہمارا امام ہے،
اور پھر نہج البلاغہ میں امام ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے امام مانتے ہو تو تم میری پیروی کرو گے۔ امام وہی ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کے علم کے نور سے روشنی لی جائے، وہی تو امام ہوتا ہے، وگرنہ نام کا امام یہ تو توہین ہے کہ فقط نام کا امام کہہ دیں اور اس سے کچھ ہدایت اپنا لیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اگر تم میرے علم سے، میری معرفت سے روشنی لینا چاہتے ہو تو میں تو تمہیں یہ بتلا رہا ہوں کہ دنیا سے تمہارے امام کی اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ وہ کچھ دنیا کا حاصل کرے، وہ تو دنیا سے فقط 2 روٹیوں کے اوپر اور 2 کپڑوں کے اوپر اکتفا کر رہا ہے۔ تو تمہاری اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ تم دین محمدی کو قائم کرنے کے لیے، دین محمدی اور قانون الہی کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اپنے امام کا اتنا تو ساتھ دو کہ تم حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ اگر تم حلال روزی میں سے تھوڑی روزی کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے اور تم کر بھی نہیں سکتے تو تم اتنا تو کرو کہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہر جوان یہ کہتا ہے کہ کسی طرح سے میں کما لوں، اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ اپنے آپ کو ورع، سداد اور پاک دامنی کی منزل پہ نہیں لے کر جانا چاہتا۔ بس کوئی اپلیکیشن آ گئی، کوئی کاروبار آ گیا، اس نے اپنے ڈالر لگانے ہیں اور پیسے کمانا شروع کر دینے ہیں۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ دین محمدی میں کیا یہ حلال کی روزی ہے یا یہ حرام کی کمائی ہے۔ تو آج 13 رجب المرجب ہم اپنے امام کی ولا کا دن منا رہے ہیں۔ ہم اپنے امام کے ساتھ ولا اور قرب اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہیں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم امام کو امام مانتے ہیں؟ کیا ہم امام کی سوچ اور نظریات سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا امام جس نور، جس علم اور جس معرفت اور جس سوچ کو لے کر آئے، کیا ہم اس سوچ، اس معرفت سے کچھ ہدایت اور روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنے امام کی اس وصیت، اس نصیحت، اس پیغام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔